سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب یوں ہے: ابراہیم بن تارخ بن ناہور بن ساروق بن ساغو بن فالغ بن آبر بن شالح بن ارفخشز بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام ہے. مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ نمرود بن کنعان نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا جس کی روشنی کے سامنے آفتاب و مہتاب بے نور ہو گئے. اس سے وہ بہت خوف زدہ ہوا اور کہنوں یعنی نجومیوں سے خواب کی تعبیر پوچھی. انہوں نے کہا اس سال تیری سلطنت میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے. یہ خبر سن کر وہ مزید پریشان ہوا اور حکم دے دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، نیز مرد عورتوں سے علیحدہ رہیں. پھر ان باتوں کی نگہبانی کے لیے ایک محکمہ قائم کیا، مگر تقریرات الہی کو کون ٹال سکتا ہے. چنانچہ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہوئیں، لیکن عمر کم ہونے کی وجہ سے ان کا عمل کسی طرح پہچانا ہی نہ گیا. دوسری طرف کہنوں نے نمرود کو اس کی بھی خبر دے دی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا ہے، جس سے نمرود کی پریشانی اور بڑھ گئی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اس تہ خانے میں چلی گئیں جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا. وہاں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی مہمان نوازی فرماتے تھے. ایک دن کوئی مہمان نہ آیا تو آپ علیہ السلام مہمان کی تلاش میں نکلے، لیکن کوئی ایسا انسان نہ پایا جسے وہ مہمان بناتے. پھر آپ علیہ السلام اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے اور وہاں ایک شخص کو کھڑے دیکھا تو دریافت فرمایا: اے بندہ خدا، تجھے کس نے میرے گھر میں داخل کیا؟ اس نے جواب دیا: میں اپنے رب عز و جل کے اذن سے داخل ہوا ہوں. فرمایا: تم کون ہو؟ عرض کی: ملک الموت. مجھے میرے رب نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے تاکہ اسے بشارت دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے. پوچھا: وہ کون ہے؟ خدا کی قسم اگر تم نے مجھے اس کے بارے بتا دیا اور وہ کسی دور دراز شہر میں ہوا تو بھی میں اس کے پاس چلا جاؤں گا، پھر اس کے ساتھ ہی رہوں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے. ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا: وہ بندے آپ ہی ہیں؟ فرمایا: میں. عرض کی: جی ہاں. فرمایا: مجھے اللہ تعالیٰ نے کس سبب سے خلیل بنایا؟ عرض کی: کیونکہ آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں اور ان سے کوئی سوال نہیں کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی گمراہ باپ دادا کی پیروی میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے. ان لوگوں میں آپ علیہ السلام کا چچا آزر بھی شامل ہے جو بت پرستی کے ساتھ ساتھ بت سازی اور اس کی تجارت بھی کرتا تھا. بادشاہ وقت نمرود بھی اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا اور لوگوں سے زبردستی اپنی عبادت کرواتا تھا. نمرود بن کنعان اپنے زمانے میں بہت بڑا بادشاہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے انتہائی وسیع و عریض سلطنت عطا فرمائی تھی. اتنی عظیم سلطنت ملنے کے باوجود اس نے شکر و طاعت الہی کی بجائے تکبر و غرور اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، یہاں تک کہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا اور لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور کیا. اس بے باک کافر سے مختلف خلاف عادت کام بھی ظاہر ہوتے تھے. چنانچہ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نمرود کے محل کے دروازے پر ایک درخت تھا جس کا سایہ بالکل نہ تھا. جب ایک شخص اس کے نیچے آتا اس کے لائق سایہ ہو جاتا، دوسرا آتا تو 2 کے لائق سایہ ہو جاتا. غرض 1 لاکھ تک آدمی اس کے سائے میں رہ سکتے تھے اور جہاں 1 لاکھ سے 1 بھی زیادہ ہوا سب پر دھوپ آ جاتی تھی. اسی کا ایک حوض تھا. صبح کو لوگ آتے، کوئی اس میں پیالہ بھر کر دودھ ڈالتا، کوئی شربت، کوئی شہد، جس کو جو پسند آتا، یہاں تک کہ وہ بھر جاتا اور سب چیزیں آپس میں مل جاتی. اب جس کو حاجت ہوتی پیالہ ڈالتا، جو شے جس نے ڈالی ہوتی وہی اس کے جام میں آ جاتی.
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ و نصیحت کا سلسلہ شروع فرمایا تو سب سے پہلے اپنے گھر سے ابتدا فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے فرمایا، کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک موقع پر جب رات کی تاریکی چھائی تو آپ علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھ کر قوم سے فرمایا، کیا تم اپنے خیال میں اسے میرا رب کہتے ہو؟ ابھی تھوڑی دیر میں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ کچھ دیر بعد جب وہ ستارہ آسمان میں چھپ گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس میں ایسی تبدیلیاں ہو رہی ہوں وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمکتا ہوا نکلا ہے تو فرمایا، کیا تمہارے خیال کے مطابق یہ میرا رب ہے؟ ابھی کچھ ہی دیر میں اس کی کیفیت بھی معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ جب یہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا، اگر میرے رب عز و جل نے مجھے پہلے ہی سے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا، کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا، اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو معبود بنانے کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ بتوں کے معبود ہونے کا بھی انکار فرمایا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام سے اعلان حق اور توحید باری تعالیٰ کا بیان سن کر قوم بحث کرنے لگی اور بتوں کی مخالفت سے ڈراتے ہوئے کہا، اے ابراہیم، بتوں سے ڈرو، انہیں برا کہنے سے خوف کھاؤ، کہیں آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچ جائے۔ ان کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے تو مجھے اپنی توحید و معرفت کی ہدایت سے نوازا ہوا ہے۔ سن لو، مجھے ان بتوں کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم اللہ عز و جل کا شریک بناتے ہو، کیونکہ وہ بے جان اور بے بس و لاچار ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، تو ان سے کیا ڈرنا؟ ہاں، اگر میرا رب عز و جل کوئی بات چاہے تو وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اور اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا، کل کے دن ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھ جائیں گے اور میلے سے واپس آ کر تبرک کے طور پر انہیں کھائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور مجمع اور میلے کی رونق دیکھیں۔ واپسی پر بتوں کی زینت، سجاوٹ اور ان کا بناؤ سنگار دیکھیں۔ یہ تماشا دیکھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بت پرستی پر ہمیں ملامت نہیں کریں گے۔ قوم کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور علم نجوم کے ماہرین کی طرح ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات سے مراد یہ تھی کہ میرا دل بیمار ہے، یعنی اسے تمہاری طرف سے رنج و غصہ ہے، اور قوم نے یہ سمجھا کہ آپ جسمانی طور پر بیمار ہیں۔ قوم ستاروں کو بہت مانتی تھی، جس کی بنا پر وہ سمجھی کہ آپ علیہ السلام نے ستاروں سے اپنے بیمار ہونے کا حال معلوم کر لیا ہے، اس لیے آپ کی بات سن کر وہ لوگ اپنی عیدگاہ کی طرف روانہ ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو اس وجہ سے ساتھ نہ لیا کہ ان کے یقین کے مطابق آپ علیہ السلام کی بیماری اڑ کر انہیں نہ لگ جائے۔ جب تمام لوگ چلے گئے تو آپ علیہ السلام احتیاط کے ساتھ بت خانے کی طرف چلے۔ وہاں پہنچ کر مذاق اڑاتے ہوئے بتوں سے فرمایا، کیا تم وہ کھانا نہیں کھاتے جو لوگ برکت کے لیے تمہارے سامنے رکھ گئے ہیں؟ ان بتوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، ان میں سے بعض بت پتھر کے، بعض لکڑی کے، بعض سونے کے، بعض چاندی کے، بعض تانبے کے، بعض لوہے کے اور بعض شیشے کے بنے ہوئے تھے۔ سب سے بڑا بت سونے کا بنا ہوا تھا اور اس پر جواہرات لگے ہوئے تھے۔ بتوں کی طرف سے جواب نہ ملنے پر آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ بول کیوں نہیں رہے؟ پھر بھی بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ جواب ہی کیا دیتے، کیونکہ وہ تو بے جان تھے۔ جب بتوں نے بالکل کوئی جواب نہ دیا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں سے نظر بچا کر دائیں ہاتھ میں کلہاڑا اٹھایا اور ان بتوں کو مارنے لگے، یہاں تک کہ بتوں کو پارہ پارہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے چھوٹے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور بڑے بت کو چھوڑ دیا، پھر کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ میلے سے واپسی پر لوگ اس سے پوچھیں کہ چھوٹے بت
بتوں کا یہ حال کیسے ہوا؟ یہ کیوں ٹوٹے ہیں؟ اور کلہاڑا تیری گردن پر کیسے رکھا ہوا ہے؟ یوں ان پر اس بڑے بت کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو اور انہیں ہوش آئے کہ ایسے جھوٹے خدا نہیں ہو سکتے۔ جب شام کے وقت لوگ واپس آئے اور دستور کے مطابق بت خانے پہنچے اور بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ کام کیا ہے؟ وہ یقیناً ظالم ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اسی نے ایسا کیا ہوگا۔ جب یہ خبر ظالم و جابر نمرود اور اس کے وزیروں تک پہنچی تو وہ کہنے لگے اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، ہو سکتا ہے کہ لوگ گواہی دیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا کام ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو بلا کر پوچھا گیا اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس بات کا تو کوئی جواب نہ دیا، البتہ سمجھانے کے لیے بہت عمدہ انداز میں فرمایا اس بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہے، جس سے یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ اسی نے ان بتوں کو توڑا ہے۔ اس نے اس غصے سے ایسا کیا ہوگا کہ تم بڑے کے ہوتے چھوٹے بتوں کو پوجتے ہو۔ تم میری بجائے ان بتوں سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو خود بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا۔ اس سے مراد یہ تھا کہ قوم اس بات پر غور کرے کہ جو بول نہیں سکتا، جو کچھ کر نہیں سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا اور اس کی خدائی کا اعتقاد باطل ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہ غور کرنے لگے اور سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں، اور اپنے دل میں اور آپس میں کہنے لگے بے شک ہم تم خود ہی ظالم ہیں جو ایسے مجبوروں اور بے اختیاروں کو پوجتے ہیں جو اپنے کندھے سے کلہاڑا نہ ہٹا سکے۔ وہ اپنے ماننے والے کو مصیبت سے کیا بچائے گا اور اس کے کیا کام آئے گا؟ حق بات سوچنے اور آپس میں کہنے کے بعد پھر ان کی بدبختی ان کے سروں پر سوار ہوئی اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے، تو ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو انتہائی بے بس ہیں اور تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ افسوس ہے تم اور تمہارے بتوں پر، کیا تمہارے اندر عقل نہیں کہ اتنی سی بات بھی سمجھ سکو کہ یہ بت کسی طرح پوجنے کے قابل نہیں؟ جب وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے عاجز آ گئے تو لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر تم اپنے خداؤں کی کچھ مدد کرنا چاہ رہے ہو تو ان کا انتقام لے کر ان کی مدد کرو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ جب نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالنے پر متفق ہو گئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک مکان میں قید کر دیا اور کوسا بستی میں پتھروں کی ایک لمبی چوڑی دیوار بنائی، پھر لکڑیاں جمع کرنے لگ گئے اور سب نے جوش و خروش سے اس میں حصہ لیا۔ جب انہوں نے کثیر تعداد میں ہر طرح کی لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی تو اس کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ اگر اس طرف سے کوئی پرندہ گزرتا تو وہ اس کی تپش سے جل جاتا تھا۔ پھر ایک منجنیق یعنی پتھر پھینکنے والی مشین بنائی اور آپ علیہ السلام کو باندھ کر اس میں رکھ دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ منہال بن عمرو بیان کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 یا 50 دن رہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کے دنوں اور راتوں سے اچھی زندگی میں نے کبھی نہیں گزاری اور میری خواہش ہے کہ میری ساری زندگی اور حیات اسی طرح ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کو قتل کر دیا کرو کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر جلائی ہوئی آگ میں پھونکیں مارتی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسے دیکھتی تھیں تو اسے مار دیتی تھیں۔ کچھ عرصے بعد علاقے میں قحط پڑ گیا اور اس وقت غلے کے خزانے نمرود کے قبضے میں تھے، چنانچہ لوگ اس کے پاس جاتے اور غلہ لے آتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ ہوا تو نمرود نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس کا جواب نمرود نہ دے سکا اور کہنے لگا کہ میں بھی مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ تو اس کافر نے شرمندگی سے بچنے کے لیے 2 آدمیوں کو بلایا اور ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا، جو کہ اس کی ایک نہایت احمقانہ حرکت تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کی کہ بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لے آ، تو نمرود ایسا نہ کر سکا۔ حقیقت بات تو یہ تھی کہ یہ خود اور ہر شخص جانتا تھا کہ اسے کسی چیز پر قدرت نہیں، بلکہ یہ ایک مچھر تک بنانے پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی جواب نہ دے سکا اور خاموش ہو گیا۔ اس نے سب لوگوں کو گلا دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گلا نہ دیا، اور آپ علیہ السلام گلے کے بغیر واپس لوٹے۔ جب گھر کے پاس پہنچے تو مٹی کے ایک ڈھیر سے دونوں تھیلے بھر لیے اور سوچا کہ اپنے گھر والوں کو اس سے مصروف کر دوں گا۔ جب گھر پہنچے تو بوریاں رکھ کر سو گئے۔ اس دوران حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھیں اور بوریوں کو کھولا تو دیکھا کہ دونوں بوریاں عمدہ اناج سے بھری ہوئی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ اناج لے کر کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اناج کہاں سے آیا؟ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آپ جو 2 بوریاں بھر کے لائے تھے انہی میں سے یہ اناج نکالا تھا۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رزق ہے۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جابر بادشاہ کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے نمرود کو اللہ کی طرف ایمان لانے کی دعوت دی، تو اس نے انکار کیا۔ اس فرشتے نے دوبارہ دعوت دی تو اس نے دوبارہ انکار کیا۔ فرشتے نے تیسری بار پھر دعوت دی، اس نے تیسری بار بھی انکار کیا، اور وہ کہنے لگا میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنا لشکر اکٹھا کر۔ نمرود نے سورج نکلتے ہی اپنے لشکر اکٹھے کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج بھیجی جو اتنی تعداد میں تھی کہ سورج نظر نہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی اس فوج کو نمرود کے لشکر پر مسلط کر دیا تو مچھر ان کا گوشت کھا گئے اور خون پی گئے، ان کی ہڈیاں ہی رہ گئی تھیں۔ ان مچھروں میں سے ایک مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہوا اور وہاں 100 سال رہائش پذیر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیر کو مچھر کے ساتھ سزا دی۔ نمرود کو ان 100 سالوں میں لوہے کی سلاخوں سے پیٹا جاتا رہا، حتیٰ کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بقیہ واقعہ سنائیں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔